السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعہ کو ہم نے عام الفیل کا واقعہ سنا تھا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے یہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب جب لے کر جا رہے تھے، پھر انہوں نے قرعہ ڈالا تو 200 اونٹوں کی پھر قربانی انہوں نے دی کہ ایک طرف 100 اونٹ نکلے تو انہوں نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے واپس سے 200 اونٹ ڈالے. پھر 200 اونٹ جب نکلے تو ان کو اور زیادہ اطمینان ہو گیا، تو بجائے اپنے بیٹے کے انہوں نے اونٹوں کی قربانی دی. حضرت عبداللہ کی عمر جب 24 سال تھی تو ان کا نکاح قبیلہ بنو نجار میں آمینہ بنت وہب کے ساتھ میں کیا گیا. نکاح ہونے کے بعد چونکہ عرب کا یہ معمول تھا کہ عرب کے لوگ تجارت کی غرض سے وہ مکۃ المکرمہ سے ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے، تو یہ جو جماعت تھی حضرت عبداللہ کی، جو تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہو گئی. ماشاءاللہ انہوں نے ملک شام میں تجارت کی، اور ادھر حضرت آمینہ جو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں منتقل ہو چکے تھے. حضرت آمینہ ابھی حالت حمل میں ہی تھی، تو حضرت عبداللہ جو ملک شام گئے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، واپسی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت خراب ہونے کے بعد چونکہ مکہ اور ملک شام کے درمیان میں مدینہ منورہ آتا ہے، بیچ میں مدینہ شہر آتا ہے، تو اکثر لوگ جو ملک شام جاتے ہیں وہ مدینہ میں قیام کرتے ہیں، چونکہ مدینہ درمیان میں آتا ہے. تو حضرت عبداللہ جو تھے مدینہ کے اندر ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے ننیحال کے لوگ بھی تھے، اس لیے انہوں نے مدینہ المنورہ کے اندر قیام کیا، لیکن طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، اس لیے ان کا انتقال ہو گیا. ان کا جب انتقال ہوا، ابھی تو اللہ کے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی. حضرت عبد المطلب آئے بی بی آمینہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ تیرے لیے خبر یہ ہے کہ تو بیوہ ہو چکی ہے اور تیرے شوہر عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے. بی بی آمینہ رونے لگی، اس لیے کہ ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی.
اس سے پہلے ہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، والد کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ میرے محترم دوستو، حضرت آمنہ حالت عمل کے اندر خواب دیکھا کرتی تھی، ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی تھی خوابوں کے ذریعے سے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہو چکے تھے، اللہ کو ان کو در یتیم بنانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ اسباب پیدا کیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پورے عالم میں کام لینا تھا، اس اعتبار سے آپ کی تربیت ہو سکے۔ اب میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ہے 9 ربیع الاول، پیر کے دن صبح صادق کے وقت 22 اپریل سن 571 عیسوی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے۔ صبح صادق کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پوری دنیا کا جو نقشہ تھا وہ ایک عجیب طرح سے اس دن کی وہ صبح تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی صبح اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی۔ مکۃ المکرمہ کے اندر ایک یہودی تاجر، وہ تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، تو اس یہودی تاجر نے لوگوں سے یہ کہا کہ بھئی آج کی جو صبح ہے وہ مجھے تھوڑا سا عجیب صبح محسوس ہو رہی ہے، کچھ تو بھی ایک نیا واقعہ آج رونما ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ میں ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے محل کے جو 14 کنگورے جو پلر ہوتے ہیں وہ گر گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس حکومت کے اندر صرف 14 بادشاہ آئیں گے، اس کے بعد یہاں پہ اسلام کا پرچم لہرانے والا ہے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا جب زمانہ آیا، اللہ نے ایران پر جب مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو اللہ کے نبی کی ولادت سے لے کے تب تک صرف 14 بادشاہ وہاں پہ گزرے تھے، اور یہ 14واں بادشاہ تھا جو حکومت کر رہا تھا۔ اور جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آتش پرست، ان کے عبادت خانے کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے اس آگ کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا تھا، 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی ولادت ہوئی تو وہ آگ کا جو مندر تھا اس میں کی آگ خود بخود بجھ گئی، خود بخود ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے جو بت تھے بیت اللہ کے اندر، جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ زمین پہ گر گئے، زمین دوز ہو گئے۔ اور جب وہ زمین پہ گرے تو مشرکین عرب پریشان ہو گئے کہ آج کی صبح ایسی کیسی صبح ہے کہ یہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا جو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہے وہ زمین پہ منہ کے بل گرے ہوئے ہیں۔ پریشان ہو گئے وہ لوگ، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ تحقیق کرو آج کیا واقعہ رونما ہوا۔ یہودیوں کا جو عالم جو تجارت کی غرض سے مکہ میں آیا ہوا تھا، اس نے بھی کہا کہ بھائی پوچھو، معلوم کرو ایسا کیا واقعہ آج پیش آیا جس کی وجہ سے حرم میں کے جو بت ہے 360 وہ زمین دوز ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں، اور عجیب مجھے یہ صبح محسوس ہو رہی ہے۔ تحقیقات کرنے پہ پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب جو قبیلہ قریش کے اور بنو ہاشم کے سردار تھے، ان کے یہاں پہ لڑکا پیدا ہوا۔ ان کے یہاں پہ لڑکا پیدا ہونے کی جیسے ہی اطلاع ملی، اس یہودی عالم نے یہ خواہش ظاہر کی اس لڑکے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
गया वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाज़े पर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठा के लेकर आए। उस यहूदी आलिम की जैसे ही आपके चेहरे मुबारक पे नज़र पड़ी, वो बेहोश होकर ज़मीन के ऊपर गिर गया। होश आने के बाद कहने लगा, हाय अफसोस, अब जो नबूवत थी वो बनी इसराइल से मुंतकिल होकर बनी इस्माइल में आ चुकी है। यानी अभी तक जितने भी नबी पैदा हुए थे वो सारे बनी इसराइल में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ल में जो नबी पैदा हुए बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, वो सारे के सारे बनी इसराइल में से थे। यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उन 12 के ख़ानदान से, उनको बनी इसराइल कहते हैं। इसलिए कि इसराइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था। तो मुसलमानों ने भी अपने बेटों का नाम इसराइल भी रखना चाहिए, जैसे हम लोग इस्माइल रखते हैं। इसराइल वालों के बाप का कब्ज़ा नहीं है कि उन्होंने मुल्क का नाम रखे, उन्होंने इसीलिए रखे कि वो लोग कहते हैं कि हम खुद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। किसकी औलाद है भाई? याकूब अलैहिस्सलाम की। इसीलिए कोई भी इंसान, वो दुनिया का कोई भी मज़हब कबूल कर सकता है, कोई भी कौन सी भी ज़ात समाज का हो, वो मुसलमान होना चाहे तो मुसलमान हो सकता है, किसी को क्रिश्चियन बनना है तो क्रिश्चियन बन सकता है, किसी को बुत परस्त बनना है तो बुत परस्त बन सकता है। लेकिन यहूदी मज़हब एक ऐसा मज़हब है जो उसमें वो किसी को भी दाखिल नहीं करते। यहूदी किसी को यहूदी नहीं बनाते। क्यों? इसलिए कि जो पैदाइशी यहूदी है बस वही यहूदी है, नया आदमी यहूदी नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि वो ये कहते हैं हम लोग बनी इसराइल है। कौन है भाई? हम बनी इसराइल, मतलब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से। तो बाहर के आदमी को हमारे बीच में क्यों घुसाएंगे? बनी इसराइल है। और उनका यहाँ तक अकीदा है कि दुनिया में इंसान जो है वो खाली हम ही है, मतलब जो बनी इसराइल है। उनके अलावा ये जो नज़र आ रहे हैं, 2 आँख वाले, 1 नाक वाले, कान वाले, हमारे जैसे ही, ये सब जानवर है लेकिन नज़र आते इंसानों के जैसे हैं। कौन है ये सब? ये अकीदा है उनका। वो इंसान भी नहीं समझते दुनिया में बाकी रहने वाले इन लोगों को, क्योंकि उनका अकीदा ये है जो बनी इसराइल है बस वही इंसान है। ये सोच है उनकी। बहरहाल तो मुझे आपको ये बताने का है, वो यहूदी आलिम बेहोश होकर ज़मीन के ऊपर गिर गया और कहने लगा, हाय अफसोस, अब नबूवत जो है वो बनी इसराइल से मुंतकिल होकर बनी इस्माइल में आ चुकी है। और उसके बाद में अफसोस करता रहा, इसलिए कि उसने कहा लोगों से, लोगों ये जो बच्चा है ये मामूली बच्चा नहीं है। आगे चलकर इसके पेशानी में मैंने जो नूर देखा है उसको तुम्हारी नज़रें नहीं देख सकती है। और उसने वो नूर क्यों देखा था? इसलिए कि वो यहूदियों का आलिम था, उसको यहूदियों की बड़ी बड़ी मजहबी किताबों का ज्ञान था, नॉलेज था, उसने उसकी तालीम हासिल की थी। इसलिए उसने अपने मजहबी किताबों में आखिरी नबी की जितनी निशानियां पढ़ ली थी वो सारी निशानियां उसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी में नज़र आ चुकी थी। दुरूद शरीफ पढ़ो एक मरतबा ज़ोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम। अब वो यहूदी आलिम जो है, उसके बाद में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने कहा कि मैं मेरे बेटे का नाम ऐसा रखूँगा, पूरे अरब में किसी ने नाम नहीं रखा होगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे का नाम मुहम्मद रखूँगा। अल्लाह के नबी की वालिदा ने कहा कि मैं अपने बेटे को अहमद कहूँगी। इसलिए अल्लाह के नबी के 2 नाम हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे नबी का नाम मुहम्मद और अहमद जो है वो बाइबल के अंदर भी मौजूद है। किस में मौजूद है भाई? कुरान में देखो आप 28वें पारे में क्या फरमाया, मिन बाद इस्मुहु अहमद, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरे बाद जो आखिरी नबी आएंगे उनका नाम क्या होगा? अहमद होगा। उसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर ये जो हमारे हिंदू भाई है, इनकी जो बड़ी बड़ी मजहबी किताबें हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, साम्यवेद, अथर्ववेद, ये इनकी सबसे बड़ी 4 किताबें। कितनी किताबें हैं भाई?
جیسے مسلمانوں کے نزدیک آسمان سے اتری ہوئی 4 کتابیں ہیں، ویسے ہی ان کی بھی یہ 4 کتابیں ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر خود یہ تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے جو آخری نبی ہے ان کا نام ہوگا محمدہ۔ کیا نام ہوگا بھائی ان کا؟ محمدہ۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دادا نے محمد رکھا اور والدہ نے احمد رکھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے معصوم بچے، اس زمانے کے اندر چونکہ مکۃ المکرمہ آج بھی اگر آپ جائیں گے تو دیکھو بیت اللہ کے اطراف میں ایسی بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں وہاں پر۔ آپ سوچو آج کے زمانے میں مکہ میں ایسی بڑی بڑی سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، ریگستان ہے، آج سے 1450 سال پہلے کیا حال ہوگا؟ تو مکہ کے اندر چھوٹے بچے زندہ نہیں رہتے تھے، چھوٹے جو بچے ہیں وہ زندے نہیں رہتے تھے۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی گورکھپور کا نام سنے کیا آپ لوگوں نے؟ ہاں، گورکھپور میں بھی چھوٹے بچے زندہ نہیں رہتے۔ کیوں نہیں رہتے بھائی؟ کیونکہ وہاں ایک بیماری چالو ہے۔ اب میں وہ بیماری کا نام بھول رہا، تو وہ بیماری کی وجہ سے چھوٹے بچے کیا ہو جاتے وہاں پہ؟ فوت ہو جاتے، ان کا انتقال ہو جاتا۔ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں میں خبر تو پڑھے ہوں گے نا، وہاں پہ 200-250 بچے مر گئے تھے۔ اور ہمارے ایک مسلمان ڈاکٹر صاحب، ابھی میں ان کا بھی نام بھول رہا ہوں، وہ بیچاروں نے جو ہے فری میں مفت میں MBBS MD ڈاکٹر تھے جنہوں نے بچوں کا فری میں مفت میں علاج کرائے تھے۔ تو بہرحال مجھے آپ کو یہ مثال اس لیے دے کے سمجھانا پڑ رہا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ میرے سے بھی انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے بچے تھے تو ان کو طائف کیوں بھیجا گیا، حبشہ کیوں بھیجا گیا؟ مطلب مکہ کے اندر مائیں اپنے بچوں کو دور کیوں بھیجتی تھی؟ تو اس کا یہ ریزن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کے گرمی کی وجہ سے، مکے کے تپش کی وجہ سے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ میں نہیں رکھتے تھے۔ طائف کی عورتیں، گرمی کا موسم جیسی شروع ہونے والا ہوتا تھا تو طائف کی عورتیں جو ہے وہ مکہ میں آ جایا کرتی تھی، اور مکہ میں آنے کے بعد مکے کے اندر جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ عورتیں ان بچوں کو لیتی اور ان کو اپنے ساتھ میں لے کے طائف چلے جاتی، اور طائف لے جانے کے بعد میں پھر وہ بچے وہاں رہتے۔ پھر وہ طائف کا پورا علاقہ پہاڑ کے اوپر ہے اور وہ پورا علاقہ ٹھنڈا ہے، وہاں پہ پانی کی نہریں ہیں، وہاں پر ہرے بھرے باغات ہیں، وہاں پہ انگور کے باغات ہیں، انجیر کے باغات ہیں، ماشاءاللہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مطلب طائف جو ہے وہ عرب کا مہابلیشور اور اوٹی ہے۔ کیا ہے بھائی وہاں کا وہ؟ ہاں، وہاں کا مہابلیشور ہے وہ عرب کا۔ تو چونکہ وہاں گرمی نہیں ہوتی اس لیے طائف کی جو عورتیں، اور طائف جو ہے نا، طائف یہ کسی گاؤں کا نام نہیں ہے، یہ طائف ایک ریجن کا نام ہے۔ کائے کا نام ہے بھائی؟ یہ ایک ریجن مطلب ایک پورے علاقے کا نام ہے، ایک پورے ایریے کا نام ہے۔ جیسے مراٹھواڑہ پورے ایک علاقے کا نام ہے، کسی گاؤں کا نام ہے کیا مراٹھواڑہ؟ ودربھا کسی گاؤں کا نام ہے کیا؟ یہ ایک پورے ریجن کا نام ہے۔ کوکن یہ کسی گاؤں کا نام نہیں ہے، ایک ریجن کا نام ہے یہ۔ ایسے ہی عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر طائف جو ہے یہ پورا 700 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ کتنے کلومیٹر کا ہے بھائی؟ 700 کلومیٹر کا۔ جو طائف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اطراف میں یہ جو پورا ایریا ہے پہاڑوں کے اوپر جو ایک دم ٹھنڈا ہے، ہرا بھرا ہے، انگور کے باغات، انجیر کے باغات وہاں پہ اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ پورا جو طائف کا علاقہ ہے یہ ایک دم اوپر اونچائی پہ جو ٹھنڈا علاقہ ہے، کتنے کلومیٹر کا ہے یہ؟ 700 کلومیٹر کا۔ پورے اسکوائر کلومیٹر میں اگر اس کو گنیں گے تو تقریباً 700 کلومیٹر کا طائف کا ایریا ہے۔ تو وہ طائف کے دیہاتوں سے اور وہ طائف کی عورتیں وہ مکہ میں آیا کرتی تھی، مکہ میں آنے کے بعد مکے کے بچوں کو اپنے ساتھ میں لے جایا کرتی تھی۔ اب آئے طائف کی عورتیں جو ہے وہ آئی مکہ کے اندر، انہوں نے بچوں کو لیا،
بڑے بڑے گھرانوں کے جو بچے ہوا کرتے تھے، پیسے والوں کے جو بچے ہوا کرتے تھے، سرداروں کے جو بچے ہوا کرتے تھے، ان کے بچوں کو انہوں نے لے لیا، اور ان کے بچوں کو لینے کے بعد وہ طائف کی جو عورتیں تھیں خوش ہو گئی وہ کہ چلو میرے پاس میں فلانے قبیلے کا، اور میرے پاس میں فلانے مالدار کا، اور میرے پاس میں جو ہے فلانے سردار کا بچہ ہے۔ ان کو یہ لگا کہ ایسوں کے بچوں کو اگر ہم لے کر جائیں گے تو ہمیں دینار بھی ملیں گے، درہم بھی ملیں گے، پیسے بھی ملیں گے، اناج بھی ملے گا، بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ مگر میرے محترم دوستو، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی والد محترم کا سایہ وہ سر سے اٹھ چکا تھا، اس لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی کسی بھی عورت نے نہیں لیا، کسی بھی عورت نے۔ عورتیں جانتی تھی کہ اگر ہم اس یتیم بچے کو لیں گے تو اس کا دادا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو کیا دیں گا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی کسی بھی عورت نے لیا نہیں۔ اور دائی حلیمہ جو تھی وہ بیچاری خود ایک کمزور عورت تھی، ان کی اونٹنی کمزور تھی۔ وہ جب مکے کی طرف آ رہی تھی تو ساتھ کی عورتیں کہنے لگی کہ ارے حلیمہ، یہ اونٹنی تیری مشکل لگ رہا ہے کہ واپسی کے سفر میں زندہ رہے، اس لیے کہ یہ تو اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ میرے محترم دوستو، دائی حلیمہ کو بھی کسی نے بچہ نہیں دیا، کیوں؟ وہ جس کے یہاں پر بھی بچہ لینے کے لیے جاتی تو چونکہ حضرت حلیمہ کو خود ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا، تو مسلمانوں نے بھی شیمہ نام رکھنا چاہیے۔ لوگ جو ڈیجیٹل نام پوچھتے ہیں نا آج کل، نیا نام دو، بولے نیا، تو یہ نام رکھو نا، کتنا اچھا نام ہے یہ، شیمہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ شیمہ، اللہ کے نبی کی دودھ شریک بہن۔ تو دائی حلیمہ کی خود کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا شیمہ۔ لوگ کہتے ارے حلیمہ، تیری جو بیٹی ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ہمارے بچے کو لے جا کر تو اس کا کیا پیٹ بھرے گی؟ تو حضرت حلیمہ کو کسی نے بچہ دیا نہیں، کسی نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، کسی نے بھی لیا نہیں۔ اب اس کے بعد حضرت حلیمہ جو تھی ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ایک بچہ ایسا بھی ہے جس کو کسی نے بھی نہیں لیا، اور وہ یتیم بچہ ہے۔ تو حضرت حلیمہ وہ آئی حضرت آمینہ کے پاس میں، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو آپ کا جو یتیم بچہ ہے، چلو میں اسی کو لے کر جاتی ہوں، کم سے کم اس یتیم کی دعائیں مجھے مل جائے گی، بھلے اس کے والد نہیں ہیں جو خزانوں سے میری جھولی بھر دے، لیکن میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی۔ میرے محترم دوستو، لکھا ہے علماء نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، ان کے بدن میں ایک نئی انرجی پیدا ہو گئی، ایک طاقت پیدا ہو گئی۔ وہ خود فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل رہی تھی تو مجھے ایسا لگا میں کوئی اور حلیمہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے بدن میں ایسی طاقت پیدا کر دی۔ اب اس کے بعد حضرت حلیمہ جو ہے ان عورتوں کے پاس پہنچی جو عورتیں بچے لینے کے لیے آئی تھی، ان کے پاس میں جب پہنچی تو پہنچنے کے بعد وہ عورتیں کہنے لگی ارے حلیمہ، تو ایک یتیم بچے کو اٹھا کے لے کر آئی ہے، اس سے تیرا کیا فائدہ ہوگا، کیا بھلا ہوگا؟ حضرت حلیمہ نے کہا دیکھو، یہ کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا معمولی بچہ نہیں ہے، اس بچے کی جو طاقت ہے اور اس بچے کے ساتھ اللہ کی جو مہربانیاں ہیں
وہ تو میں اس کو ہاتھ میں اٹھاتے ہی دیکھ چکی ہوں، اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی۔ اب حضرت حلیمہ کی وہ اونٹنی جب آ رہی تھی تو عورتیں کہنے لگی کہ تمہاری اونٹنی واپس بھی جائے گی یا نہیں۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ اس کے اوپر سوار ہوئی، اس اونٹنی کے اندر بھی ایک نئی انرجی، نئی طاقت پیدا ہو گئی۔ سارے اونٹنیوں سے آگے وہ اونٹنی دوڑنے لگی، اس لیے کہ وہ اونٹنی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ زندہ رہے گی بھی یا نہیں، اب دو جہانوں کے سردار وہ اس اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ پڑھو ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا۔ دونوں جہانوں کے سردار جن کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، کائنات کو بنایا، جنت کو بنایا، سب کو بنایا، وہ دو جہاں کے سردار وہ دبلی پتلی مریل اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کی کایا پلٹ دی۔ اب صرف اونٹنی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، حضرت حلیمہ جس علاقے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر جاتی، وہ علاقہ اگر وہاں پہ سوکھا پڑا ہوا ہے تو سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ اس علاقے کے جو کنویں ہیں جن کا پانی ایک دم تل کو لگ چکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف گزرنے کی برکت سے اس کا پانی جو ہے وہ اوپر سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی، وہاں پر جب گئی، وہاں پہ فاقہ پڑا ہوا تھا، دشکار پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے پہنچتے ہی قبیلے کے اندر رحمتوں کی بارش ہونے لگی، کنویں پانی سے لبالب بھر گئے اور کھیتیاں لہلہانے لگی۔ اور حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھیں جس کو چرانے کے لیے ان کا بیٹا لے جایا کرتا تھا، اور ان کے شوہر جن کا نام سعید تھا وہ لے جایا کرتے تھے، وہ ان بکریوں کو لے کر جب آئے، وہ مریل جو بکریاں تھیں جن کے تھنوں میں سے دودھ نہیں نکلتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حلیمہ کے قبیلے میں پہنچتے ہی ان کے بکریوں کے تھن دودھ سے لبالب بھر گئے۔ اب وہ ان کے جو شوہر تھے سعید، وہ دودھ نچوڑنے لگے تو دودھ کے سارے برتن جتنے بھی تھے نا گھر میں، سارے برتن بھر گئے دودھ سے۔ انہوں نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا، ان کے بیٹے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا، ان کی جو بیٹی تھی شیمہ اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ جو سفر سے تھکی ہوئی آ رہی تھی انہوں نے بھی خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ یہ فرماتی ہے خدا کی قسم کئی دنوں کے بعد وہ ہماری پہلی رات تھی جس میں گھر کے سارے افراد نے پیٹ بھر کر دودھ پیا تھا۔ کئی دنوں کے بعد گھر والوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملا تھا۔ کس کی برکت سے بھائی؟ ارے بھائی بولو نا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے۔ ابھی تو خالی پہنچے قبیلے کے اندر تو برکتوں کی بارش ہونے لگی۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے قبیلے میں انہی کے ساتھ میں رہنے لگے۔ آپ کی عمر بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہو گئی۔ تو چونکہ حضرت حلیمہ جو تھی وہ مکۃ المکرمہ آیا کرتی تھی اللہ کے نبی کو ان کی والدہ سے ملانے کے لیے۔ طائف دور نہیں ہے مکہ سے زیادہ، میرے خیال سے کچھ 92-93 کلومیٹر ہے آج کے زمانے کے حساب سے، ایک دم قریب ہے مکہ سے۔ طائف جو ہے نا زیادہ دور نہیں ہے وہ۔ تو وہ زمانے میں بھی حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ مکہ آیا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے ملانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کو ان کی والدہ سے ملاتی، اللہ کے نبی اور وہ کچھ دن وہاں پہ گزارتے مکہ میں، اس کے بعد پھر واپس سے حضرت حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں چلے جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہو گئی۔
اور 4 سال جب آپ کی عمر مبارک ہو گئی، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ میں وہ بکریوں کے ساتھ میں قریب میں ہی بکریاں چرا کرتی تھی، جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو حضرت شیمہ تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کے بدن پر ایک مرتبہ کاٹ دیا تھا، تو اس کا نشان بھی تھا، یہ میں آپ کو آخری میں سناؤں گا۔ جب طائف فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد، اس وقت میں یہی شیمہ جو تھی، شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ، ان کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا اللہ کے نبی کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ اللہ کے نبی نے نشانی پوچھی، انہوں نے کہا کہ بچپن میں ہم دونوں بکریاں چرایا کرتے تھے، اس وقت میں نے اپنے دانتوں سے آپ کے بدن پر کاٹا ہے، اس کا نشان موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے بالکل صحیح، بالکل حق فرمایا، اور آپ نے اپنی چادر نکالی اور اس کو بچھا دیا، اور یہی جو شیمہ بنت حلیمہ تھی ان کو اس کے اوپر بٹھایا، صرف بٹھایا نہیں بلکہ وہ غزوہ حنین کا جو غنیمت کا مال تھا اس میں سے ایک باندھی ان کے حوالے کی، بہت سے دینار اور درہم ان کو دیے، اور اکرام کے ساتھ میں ان کو رخصت کیا۔ تو اللہ کے نبی بچپن میں، ابھی تو شروعات میں ہے، یہ بہت آخر میں آنے والا ہے، ان کے ساتھ میں بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ اب عمر بڑھنے لگی آپ کی، تقریباً 6 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو شق کیا، مطلب اس کو کھول دیا، دل کو باہر نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے دھوا، اور دھونے کے بعد میں وہ لوگ چلے گئے۔ اب یہ جو حضرت شیمہ تھی اور ان کا ایک بھائی تھا، دوڑتے دوڑتے ان کی والدہ کے پاس آئی اور ان سے یہ کہا کہ امی جان، ہمارے مکہ والے جو بھائی ہے، ہم نے عجیب حادثہ اور واقعہ دیکھا کہ سفید لباس میں کوئی آئے اور انہوں نے جو ہے ان کو لٹا دیا اور وہ بے ہوش ہو گئے، بس اتنا انہوں نے دیکھا، اور بچے تو بھاگ گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو فکر ہوئی، وہ سوچنے لگی یہ دوسرے کی امانت ہے، اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو پھر میں کہاں سے ذمہ داری ادا کروں، اس لیے بہتر یہ ہے اب اس بچے کو اس کی والدہ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو 6 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں اپنے زندگی کے گزارے، اور 6 سال کے بعد حضرت حلیمہ ان کو مکۃ المکرمہ میں آپ کی والدہ کے پاس لا کر چھوڑ کے چلے گئی۔ اب چونکہ عمر تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، اور میں نے شروع میں بتایا کہ عورتیں طائف میں اپنے بچوں کو کیوں رکھتی تھی، اس لیے کہ مکہ میں ٹیمپریچر 50 کے اوپر بچے زندہ نہیں رہتے تھے، اور طائف جو ہے وہ ایک دم ٹھنڈا ہرا بھرا علاقہ تھا، اس لیے وہاں پہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ طائف والوں کی جو عربی ہے مکے والوں سے زیادہ فصیح ہوتی تھی۔ 6 برس کی عمر کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو اب اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کریں۔ حضرت عبداللہ کا جب وصال ہوا تھا، میں بتانا بھول گیا آپ کو کہ حضرت عبداللہ نے کچھ اونٹنیاں اور ایک باندی جن کا نام ام ایمن تھا، ام ایمن، وہ ام ایمن جو باندی تھی وہ چھوڑ کر ان کا انتقال ہوا۔ دیکھو کتنا اچھا نام ہے، ام ایمن۔ آج ہمارے زمانے میں ہم لوگ ایسے نام نہیں رکھتے اپنے بچوں کے، حالانکہ ایسے نام رکھنا چاہیے۔ اور ایمن جو ہے وہ لڑکے کا نام ہے، اور ام ایمن جو ہے وہ کس کا نام ہے؟ وہ لڑکی کا نام ہے۔ دونوں نام کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اپنی باندی حضرت ام ایمن ایک اونٹنی کے ساتھ میں وہ مدینہ پہنچی، اور مدینہ پہنچنے کے بعد رشتہ داروں سے ملاقات کی، اور رشتہ داروں سے ملنے ملانے کے بعد کچھ مہینے وہاں پہ قیام کیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے واپس سے جو ہے اپنا سفر مکۃ المکرمہ کی طرف جاری کر دیا۔ اب جب مکہ کے لیے نکلے تو راستے میں ایک مقام ہے، اس کا نام ابوا ہے، وہاں پہ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑی، وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، آپ تصور نہیں کر سکتے
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا وصال اور انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی ایک بیابان کے اندر، ساتھ میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، ایک باندی ہے۔ وہیں پہ آج بھی حضرت آمینہ کی جو قبر ہے وہ آج بھی اسی مقام ابوا کے اندر پہاڑوں کے درمیان میں، وہیں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن اللہ کے نبی کو لے کر مکۃ المکرمہ پہنچی۔ دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، آپ کو سینے سے لگایا، آنسوؤں کی جھڑی چہرے کے اوپر جاری ہو گئی۔ کہنے لگے بیٹا غم مت کر، تیری والدہ نے جو تیرا نام احمد رکھا ہے اس کے نتیجے ضرور نکل کے رہیں گے، اللہ اس کو رائگا نہیں کرے گا۔ لیکن میرے محترم دوستو، حضرت عبد المطلب کی بھی جو زندگی تھی کتنی تھی، تھوڑے دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی کا کون سرپرست ہے؟ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو ساتھ میں یہ فرماتے تھے، بولے ذرا تصور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احساسات کا کہ خود اللہ کے نبی فرماتے تھے جب میرے دادا کا انتقال ہوا اور میں جنازے کے ساتھ میں چل رہا تھا، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دادا کے جنازے میں چل رہے ہیں، بولے میں کبھی دھکے کھا کے ادھر جاتا، کبھی دھکے کھا کے ادھر جاتا، پیار اور محبت سے مجھے اپنانے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت ابو طالب کو یہ وصیت کی تھی، بولے دیکھو عبداللہ اور تمہاری والدہ وہ ایک ہی ہے، تم سگے بھائی ہو، اس لیے اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو محمد کی ذمہ داری وہ تمہارے اوپر رہے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور نکاح کا واقعہ بیان ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پہ پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی ساتھی، آگے آ جائیں۔